بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سب مل کر رہیں۔ کیا چاہتے ہیں؟ جھگڑا فساد سے پاک زندگی چاہتے ہیں، اور ہماری سب کی اس چاہت کے باوجود ہم سب کے گھروں میں جھگڑے نہیں ہیں کہ ہیں۔ یہ مت بتائیے کہ ہمارے یہاں ہے کہ نہیں ہے۔ سب کی چاہت یہ ہے کہ ہم مل کر رہیں، پیار سے رہیں، محبت سے رہیں، جوڑ کے ساتھ رہیں، لیکن اس کے باوجود اس کی کوئی تدبیر نہ کرنے کی وجہ سے ہر گھر میں جھگڑا ہے۔ جب ہم دنیا میں کچھ چاہتے ہیں تو اس کی کچھ تدبیر کرتے ہیں، جس کو آپ اسباب کہتے ہیں۔ ہر چاہت کے پیچھے تدبیر ہے، اسباب ہے، تدبیر ہے، محنت ہے، کچھ کرنا ہے، اس کے بعد ہی وہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ صرف چاہت سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہم نے کبھی اس کی کوشش کیا کہ ہم جو چاہتے ہیں اس کے حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو شاید کوشش تو نہیں ہوئی۔ چاہتے سب ہیں، کوشش نہیں۔ ماں باپ اور بچوں کا رشتہ یہ بہت پیار بھرا رشتہ ہے۔ اللہ نے جسے ماں بنایا، باپ بنایا، اس کی جو اولاد ہے، اس ماں باپ کو اپنے بیٹے کا، اپنی بیٹی کا کوئی دکھ برداشت نہیں۔ یہی بیٹی بیٹے جب بڑے ہو گئے تو انہی کے ساتھ شکوہ اور شکایت تو جھگڑا شروع ہو گیا ہے۔ نہیں گھروں میں بیٹے سے شکوہ نہیں ہے، بیٹے کو باپ سے شکوہ نہیں ہے۔ ابھی تو بہو کی بات نہیں ہے، ابھی تو پہلے بیٹے اور باپ کی بات ہے، بیٹی اور ماں کی بات ہے۔ کیوں جھگڑا ہے؟ پھر بہو آ گئی تو جھگڑا اور بڑھ گیا، اور بہو آتے ہی ساس یہ چاہتی ہے کہ بہو کو پیار کم کرے، بہو کو بیٹا اپنی بیوی کو پیار کم کرے۔ کیا اس کی شادی ہوئی تھی تو اس نے سوچا تھا میرا شوہر مجھ سے پیار کم کرے؟ ہماری آپ کی شادی ہوئی تھی اور ہماری بیوی جو چاہتی تھی کہ میرا شوہر مجھ سے پیار کرے، وہ صحیح تھا یا غلط تھا؟ تو اگر بیٹا بہو پیار سے رہے تو پھر ہمیں کیوں جلن؟ ساس کیوں جلتی ہے، سسرا کیوں جلتا ہے؟ اور یہی سب وجہ ہے جھگڑے کی۔ پھر بہو لائے تو کس نیت سے لائے، بیوی لائے تو کس نیت سے لائے؟ تو بہو لائے تو نیت کا فساد یہ تھا کہ ہماری خدمت کرے گی، ہمارے بڑھاپے میں ہماری روٹی پکا کے دے گی۔ تو یہ ہے اس کی ذمہ داری، شریعت میں ہے، شریعت میں ذمہ داری یہ ہے، اس کے لیے فرض ہے، واجب ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں مولانا۔ مسئلے کے اعتبار سے کیا ہے؟ یہ بہو اس لیے آئی ہے کہ ساس سسر کو کھانا پکائے، یا رواج ہے وہ پکا کر کھلائے؟ مسئلہ کیا ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں بتا سکتا؟ ہاں اچھا بس نا، دیکھ اتنے لوگوں کی ہمت ہی نہیں ہوئی مسئلہ بتانے کی۔ پتہ نہیں کیا خوف ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ خوف ہے کہ میں میرے خلاف کیسے بولوں، میں میرے معاشرے کے خلاف کیسے بولوں۔ اللہ کی سچی شریعت وہ جو کہتی ہے اس کے بولنے میں مسلمان مسجد میں گھبرا رہا ہے، تو یہ باہر کی زندگی میں گھبراہٹ ہی گھبراہٹ اس کے رہے گی، یہ کبھی بہادر نہیں بن سکتا۔ یہ تو رواج ہے ہمارے یہاں کا کہ بہو آئے گی تو کھلائے گی، یہ شریعت نہیں ہے۔ کھلائے گی تو احسان کرے گی، کھلائے گی تو کیا کرے گی؟ کھلائے گی تو احسان کرے گی۔ اب وہ کھلا رہی ہے تو احسان کر رہی ہے۔ اچھا، احسان کرنے والے سے یہ کہا جائے تو میرے اوپر اتنا زیادہ احسان کیوں نہیں کرتا، تو اتنا کر کے کیوں خاموش ہو جاتا، اور کرنا احسان؟ کتنی شرعی بات ہے، شرعی بات ہے۔ کوئی احسان کرے تو اس سے کہا جائے اے اتنا ہی احسان کرے گا اور کر، تو یہ ہے کیا؟ یہ دین ہے؟ جس کو دیکھو تقریباً اللہ ماشاءاللہ کوئی گھر ہوگا
وہ بہو 9 بجے تک سوتی رہتی ہے. اچھا تو پھر تمہارا کیا جاتا ہے؟ ارے تو پھر ناشتہ کون بنائے گا؟ اپنے ہاتھ سے بناؤ. ارے ہم لوگ بڈھے لوگ کیا کریں گے؟ نوکر رکھو. نوکر نہیں رکھ سکتے تو تم جانو تمہیں اور کیا کرنا ہے. اور سب ہو سکتا ہے اللہ کی قسم اگر شریعت کے اعتبار سے چلیں گے تو یہ بہویں ہاتھ پیر جوڑ کے کام کریں گے کہ ابا آپ ہم سے کچھ کہتے کیوں نہیں؟ آپ فرمائش کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو جو دے دیتی ہوں آپ کھا لیتے ہیں. آپ کہا کیجیے نا بیٹا فلاں چیز بناؤ فلاں چیز بناؤ، ہمیں اچھا لگے گا. اگر ہم ان سے یہ مطالبے غیر شرعی چھوڑ دیں گے اور ہم ان کے ساتھ وہ سلوک کریں گے جو ان کا حق ہوتا ہے تو حقوق کی ادائیگی کے بعد جھگڑے نہیں ہوا کرتے. اور حقوق ادا کر دینے والے کے ساتھ جو جھگڑا کرتا ہے وہ اپنے انجام کو پہنچتا ہے. تو یہ نہیں ہو رہا ہے. 9 بجے تک سوئی رہتی ہے. ہم کو ناشتہ کون دے گا؟ جس دن ہم نے مطالبہ چھوڑ دیا اور اس کو اس نگاہ سے دیکھنا شروع کیا کہ اس نے 2 روٹی کھلایا ہے، میری محسنہ ہے، مجھ پر احسان کر رہی ہے، اور اس سے کہا بیٹا تیرا بڑا احسان ہے، اس بڑھاپے میں تو 2 روٹی بنا کے کھلا دیتی. ہم شکریہ بھی ادا نہیں کرتے زبان سے بہوؤں کا. اظہار محبت بیٹی جیسا تو بہت دور کی بات ہے. تو جھگڑا نہیں ہوگا. جہاں سے شریعت ہٹے گی وہاں جھگڑا ہوگا. یہ اصول کی بات. اور شریعت پر چلنے والے سے جو جھگڑا کرے گا وہ اپنے انجام کو پہنچے گا. اس لیے اگر یہ کہا جائے بیٹی تیرا بڑا احسان ہے، تو وقت پہ ہمیں 2 روٹی کھلا دیتی ہے، جی خوش ہو جاتا ہے، دعا نکلتی ہے تیرے لیے. اب وہ کہے گی ابا آپ ایسی کیسی بات کرتے ہیں، آپ کا تو بڑا حق ہے نا ابا. سسر نے 2 دفعہ ہاتھ اٹھایا بہو کو مارنے کے لیے. ایک دفعہ مارنے میں کامیاب ہو گیا، ایک دفعہ بیچ میں نواسا آ گیا، جوان ہو گیا، اس نے پکڑ لیا ہاتھ دادا کا تو بہو بچ گئی. ایک دفعہ مارا اور دوسری دفعہ جب مارنا چاہا کچھ دنوں کے بعد تو نواسا جوان ہو گیا تو اس نے ہاتھ پکڑ لیا. ہمیں اطلاع ملی کہ ایسا کچھ ہوا ہے تو قریبی تعلق کی بنیاد پر میں نے پوچھا، کچھ ایسی بات سننے میں آئی. اس نے کہا کس نے سنا دیا؟ ہم نے کہا نہیں ہوا ہے کیا؟ تو اس نے کہا ہوا ہے. ہم نے کہا اس کے بعد تمہارا کیا سلوک ہے؟ اس نے کہا بابا وہ میرے ابا ہیں، وہ میرے ابا ہیں، اور اگر ہمارے ابا نے اگر بچپن میں ہم کو مارا یا ہم بڑے ہو گئے تو مارا تو ہمارے ابا نے یعنی سسر نے کچھ دیکھا ہوگا غلطی. حالانکہ میں اس بات کو جانتی ہوں کہ یہ صرف غصے کی وجہ سے مجھے مارا ہے اور ان کا مطالبہ کوئی غلط نہیں ہے. ان کا مطالبہ غلط نہیں ہے، یعنی غیر شرعی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم یہ ایسا کہ کوئی الزام رکھ دیں. ان کو جب غصہ آتا ہے تو یہ چاہتے ہیں کسی کو مارو. تو امی کو تو مارا ہی بہت، یعنی ان کی ساس کو. اب امی مارنے لائق نہیں تو میں ہی مل جاتی ہوں تو مجھے مارتے ہیں. تو تم کیا کرتی ہو؟ میں نے کہا بابا میرے ابا ہیں نا، جیسے میرے سگے ابا تھے ویسے یہ بھی میرے ابا ہیں نا. میرے سگے ابا سے نکاح نہیں ہو سکتا، میرے سسر سے میرا نکاح نہیں ہو سکتا. اللہ نے ایسا بنایا باپ بیٹی کو، تو میں کیسے اپنا رویہ بدل دوں؟ اگر وہ بدل دے تو نبھانے والی تو ایسی بھی کر رہی ہیں. مگر بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. ہم سمجھدار ہیں، ہم نہیں چاہتے نا جھگڑا ہو، تو ہم اپنے آپ کو بدلیں، اس کو نہ بدلیں. ہم بدلیں گے اس کا اثر پڑے گا. ہر گھر میں یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں یہ بدل جائے، یہ بدل جائے، یہ بدل جائے. بیٹا بدل جائے، بہو بدل جائے، بیوی بدل جائے، سب بدل جائیں، سب اچھے ہو جائیں، سب میری ہاں میں ہاں کریں، میرے خلاف کچھ نہ کریں. اور یہ ہوگا نہیں، یہ ہوگا نہیں. پہلے ہماری چاہتوں کو ہم شریعت کے ترازو پر تولیں کہ ہماری چاہت شریعت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. پہلی چیز اگر شریعت کے مطابق ہے ہماری چاہت، تو اس چاہت کو پورا کرنے میں جن سے ہمارا مطالبہ ہے یہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ شریعت کے خلاف ہے یا شریعت کے مطابق ہے؟ اگر وہ شریعت کے مطابق ہوا اور ہم شریعت کے خلاف ہوئے تو ہم توبہ کر رہے ہیں، اور وہ شریعت کے خلاف ہوا تو وہ توبہ کریں. لیکن مسئلہ یہ ہے
کہ جتنے جھگڑے ہیں جب بھی سنتا ہوں، اب تو سنتا نہیں، میں کہتا سامنے بیٹھ کر دونوں آ کے بات کرو تو کریں گے، نہیں تو نہیں کریں گے۔ اول تو ایسا بکھیڑے میں پڑھوں گا نہیں، کہوں گا تو ایک کے خلاف ہی کہوں گا، جو حق والا ہوگا اس کا ساتھ دوں گا، اسی کا ساتھ دوں گا نا، حق والے کا ساتھ دوں گا دلائل کی روشنی میں۔ تو ایک پارٹی دشمنی کرے گی، ایک پارٹی محبت کرے گی۔ اب روز میں نہیں، ہفتے میں ایک لفڑا پٹاؤں، بمبئی کی زبان میں ایک جھگڑا پٹاؤں، تو روز تھوڑے سے دشمن تیار کروں، میں کیا کروں؟ روز دشمن، کیونکہ پوری سب کی مرضی کا تو ہو نہیں سکتا، جو غلط ہے وہ غلط ہے، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے۔ اس لیے بھیا تم لوگ مفتی کے پاس جاؤ نا جھگڑا لے کے، تو مفتی کہہ دے گا سیدھی سیدھی بات کہ بھائی ہمارے تو جو کتاب ملے گا ہم آپ کو بتا رہے ہیں، آپ کو لڑنا جھگڑنا ہو تو شریعت سے جھگڑ لو، جتنا جھگڑا کرنا ہے ہم نے تو شریعت کے مطابق بتا دیا۔ لیکن ان جھگڑا کرنے والوں میں کبھی کوئی یہ نہیں کہتا کہ میری غلطی ہے، ایک بھی نہیں ملا۔ اور میں نے بہت پہلے آپ لوگ کو سنایا، میں بھولتا نہیں ہوں اس بات کو، اللہ مجھے باعمل بنائے اور سب کو شریعت پہ چلنے والا بنائے، پوری امت کو۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں جب میوات میں، اور پہلے سواری کا ہی بڑا مسئلہ تھا، جگہ جگہ جانے کا، سواری مشکل ہوتی تھی، تو میوات میں کوئی اجتماع ہوا تھا کسی علاقے میں، وہاں سے لوٹ رہے تھے، تو لوٹتے وقت کسی نے بتایا کہ حضرت یہ ایک گاؤں ہے یہاں راستے میں، اس میں مسلمان لوگ رہتے ہیں، ان کی دو پارٹیاں بن گئیں، آپس میں بہت جھگڑا ہے، جینے مرنے میں کسی میں شامل نہیں ہوتے ایک دوسرے کے، اگر آپ ان میں صلح صفائی کرا دیں تو بہت اچھا ہو جائے، مل کر رہیں۔ تو حضرت جی نے فرمایا چلو اس میں کیا ہے، تو بہت اچھی بات ہے، اس لیے کہ دو دوست اگر جھگڑا کر رہے ہیں آپس میں تو دونوں کو ملا دینا بہت بڑا کار خیر ہے، اور ملانے میں جھوٹ اگر بول دیا تو ثواب ہے۔ ہم نے پوچھا، ہم کو یہی بتایا گیا ہے، آپ اپنے بارے میں پوچھ لیجئے گا۔ تو جھوٹ دو ہی جگہ جائز ہے، کہاں پر؟ ایک دو دوست کے ملانے میں، دوسرا ابھی بتاؤں گا نہیں، میرا مضمون بدل جائے گا، ضرورت سمجھیے گا تو وقت رہے گا تو پوچھ لیجئے گا، ابھی تو میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ تو حضرت جی چلے گئے اور دونوں فریق بلا لیے گئے، اور بیچ میں حضرت جی ایسے بیٹھا دیے گئے، اور ادھر دو حصے میں تقسیم ہو گئی دونوں پارٹیاں۔ تو ایک طرف سے شروعات ہوئی کہ بھائی ادھر والے کھڑے ہو جائیں اور ان کے بارے میں بتائیں کیا کیا شکوہ ہے، اپنے شکوے بتائیں، کیوں لڑائی جھگڑا ہے، کچھ تو سمجھ میں آنی چاہیے بات۔ تو جو کھڑا ہوا اس نے کہا یہ لوگوں نے ایسا کیا، یہ لوگوں نے ایسا کیا، فلاں ٹائم ایسا کیا تھا، اس سے پہلے یہ ہوا تھا، پھر یہ ہوا تھا، یعنی سب ان کی غلطیاں گنایا۔ تو حضرت جی نے کہا بھائی سن لینے کے بعد چلو چلا جائے۔ لوگوں نے کہا حضرت ابھی فیصلہ تو کچھ ہوا ہی نہیں۔ کہ فیصلہ تو ہو گیا نا۔ کہ کہاں فیصلہ ہوا؟ کہا انہوں نے بتایا سب انہوں نے غلط کیا، تو مطلب یہ ہوا کہ یہ انسان ہے اور یہ غلطی نہیں کرتے، یہ فرشتے ہیں، تو فرشتوں اور انسانوں میں تو میں جوڑ پیدا نہیں کر سکتا، اس لیے جا رہا ہوں۔ جھگڑا اس لیے ختم نہیں ہو رہا ہے کہ میں صحیح ہوں اور جس سے جھگڑا ہے وہ 100% غلط اور میں 100% صحیح ہوں۔ اگر دونوں اس پر آ جائیں، یہاں میری غلطی میں تسلیم کر لوں اور تیری غلطی تو تسلیم کر لے، تو جھگڑا ختم ہو جائے۔ اور یہ جانتے ہوئے کرتے ہیں کہ یہاں میں غلط ہوں، پھر بھی زور سے بول کر دباتے ہیں تاکہ میں صحیح سمجھا جاؤں۔ اللہ کا ایک فرشتہ غلط لکھنے والا بھی بیٹھا ہے اور صحیح لکھنے والا بھی بیٹھا ہے۔ تھوڑی دیر کی عزت یا تھوڑی دیر کے لیے مال اور زمین اور دولت، یہ اگر کسی کو دبا کر حاصل کر لیا جائے تو کل قیامت میں سارے جھوٹ کھل کر آئیں گے، سارا سچ سامنے ہوگا، کس نے کس کا کھایا وہ ہوگا، کس نے کس کو ستایا وہ ہوگا، کون ساس سسر کے روپ میں اپنی بہوؤں کو ستا رہا تھا، کون سی بہو اور بیٹے اپنے ماں باپ کو ستا رہے تھے۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ حساب کتاب کا دن آئے گا، اس دن کسی کی غلط کوئی بات نہیں چلے گی، وہاں سب صاف صاف باتیں ہو جائیں گی اور ہر ایک اپنے انجام کو پہنچے گا۔ اپنی غلطی تسلیم نہ کرنا یہ بہت بڑی بے دینی اور توڑ کا سبب ہے۔
بھول چوک حضرت آدم سے بھی ہوئی اور شیطان نے بھی غلطی کیا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے فوراً غلطی تسلیم کر لیا، اس لیے وہ آدم بن گئے، آدم علیہ السلام، اور شیطان ملعون ہو گیا یہاں تک کہ قیامت تک اسی حالت میں رہے گا۔ ہم ذرا دیکھیں کہ ہماری چاہتے تو یہ ہیں کہ ہم مل کر رہیں، اور یہ جب طبیعت بن جاتی ہے تو یہ ہر جگہ غالب ہو جاتی ہے۔ جب طبیعت میں اپنی خطا کا اقرار کر لینا یہ نہیں رہا تو یہ کہیں بھی اپنی غلطی کو چھپائے گا، ڈھاکے گا، صحیح کر کے بتائے گا، اور یہ خود ایک دن آج نہیں تو کل بے عزت ہو جائے گا، اور جوڑ اس کے ساتھ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ اور جو جھک جائے گا، ہم نے کہا نا بہووں سے کہیے نا، آپ تمہارا احسان ہے بیٹا، تم کھلا دیتی ہو، دیکھیے بہو کیا کرتی ہے، کیا کرتی ہے۔ بچہ آیا، بچے سے پیار سے بات کیجیے نا، ڈھنگ سے بات کیجیے نا۔ لیکن پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا کہ ہمارا ایک گھر نمونے کا جلدی نہیں ملتا جہاں پیار ہو، اور جہاں پیار ہو، اور بیوی سے تو پیار بس شروع کی شہوت غالب رہتی ہے، وہی اس کا نام پیار رکھا ہے، پیار تو ہے ہی نہیں، وہ تو شہوت ہی شہوت ہے۔ اسی لیے ذرا مال آیا تو بس اس کے بعد تو پھر دوسری بیوی کا انتظام، جس نے نہیں کیا وہ بھی دل ہی دل میں سوچ رہا ہے، اور جس نے کر لیا وہ تو دل میں جس طرح سے اس کے آگ لگی ہے وہی جان رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دوسری بیوی نہ کی جائے، نہیں آپ 4 کیجئے۔ ہم کیوں کہیں گے؟ یہاں ایک بچہ رہتا ہے 5.5 سال 6 سال کا شاید ہوگا، اعلانیہ کہہ رہا ہے 4 شادی ایک ساتھ کروں گا، پھر 4 کے بعد کہتا ہے 4 مینس 4، کیا 1 2 3 4 FOUR 4۔ آپ بھی کر لیجیے، کیا ہے اس کی بات، کریے۔ ارے ایک کا حق ادا نہیں ہوتا، کل گریباں پکڑے گی، دوسری 2 کھڑی کر کے کیا دکھاؤ گے تم؟ اگر تم ایک کو بنا لیتے، ایک کو پٹا لیتے تو اتنی خوشحال زندگی گزرتی کہ کبھی تصور بھی نہیں ہوتا دوسری کا۔ وہ حالات تھے، حالات ہوتے ہیں، حالات تھے، حالات ہوتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں۔ اور ایک بات اور سن لو، باہر کی بدنگاہی کی وجہ سے مردوں کے جذبات بھڑکتے رہتے ہیں، عورتیں پاک دامنہ گھر میں رہتی ہیں، ان کے جذبات نہیں بھڑکتے۔ جب تم بھڑکی ہوئی آگ لے کے گھر جاتے ہو اور وہاں ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ملتا ہے تو پھر جوڑ تو نہیں ہو سکتا۔ ذرا اپنے جذبات کے غالب ہونے کی وجہ سے بیوی کے جذبات کی رعایت کیوں نہیں کرتے؟ ظالم تو نہیں ہو، ظلم تو نہیں ہو رہا ہے؟ اندر جھانک کر دیکھ لو اپنے، ہم بھی دیکھ لیں، آپ بھی دیکھ لیں، ہر دن کا نامہ اعمال لکھا جا رہا ہے۔ اللہ کی قسم ایمان ہے تو ڈر لگے گا، اور ایمان نہیں ہے تو کوئی بھی ڈر نہیں لگے گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایسے بزرگ جن کے کسی نے پوچھا حضرت دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، کر لو؟ فرمایا مت کرو۔ انہوں نے کہا آپ نے تو کیا ہے، کہا نہ کیا ہوتا تو نہ منع کرتا، کیا ہے اس لیے منع کر رہا ہوں۔ وجہ انصاف بہت مشکل ہے، اور قیامت میں انصاف ہوگا، انصاف بہت مشکل ہے، اور ایمان والا ہے تو اس کو یقین ہے کہ انصاف ہوگا۔ اور بیوی کو ستائیں اور بیوی قیامت میں معاف کر دے، ارے ایسا بھول جائیں، اس کو بھول جائیں، وہاں کوئی معاف کرے گا نہیں، وہاں سب پکڑیں گے، معاف کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اس لیے کسی پٹھان سے کسی نے کہا تھا آپ کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو آپ معاف کر دیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں، میں تو اللہ تک پہنچا دوں گا، اللہ معاف کرے گا۔ اور ایک صاحب نے پوچھا تھا کہ ڈاکٹر کے پاس گئے، کہنے لگے کہ لمبی عمر چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا شادی کر لو۔ ان کی دوسری نہیں پہلی ہی تھی، تو ڈاکٹر نے کہا شادی کر لو۔ کہا شادی کر لو؟ کہاں شادی کر لو گے لمبی عمر کی تمنا ہی ختم ہو جائے گی، اور بچی جو زندگی رہے گی وہ خود اتنی لمبی نظر آئے گی کہ سوچو گے جلدی سے کب ختم ہوگی۔ انصاف کتنا تھا وہاں، تھانوی کا انصاف کتنا تھا۔ کوئی کپڑا لے کے آیا، ایک جوڑا کپڑا، عورت کا، ان کے گھر والی کا، امی جان کا، پیرانی صاحبہ کا، ایک جوڑا کپڑا لے کے، اور بیوی کتنی؟ 2۔ انہوں نے ٹاپ میں سے 2 حصہ کیا اور شلوار میں سے 2 حصہ کیا، اوڑھنی میں کا 2 حصہ کر دیا، اور دونوں گھر بھیج دیا۔ اب گھر گئے تو یہ کیا بھیجا آپ نے، کس کے لیے بھیجا ہے؟ کہا تمہارے لیے۔
ہمارے لیے اس میں کیسے سلا جائے گا؟ بولے وہ تو مجھے پتا نہیں، اور واقعہ سنا دیا اس طرح سے ہوا تھا، میری ذمہ داری تھی کہ میں دونوں کو دے دوں برابر برابر، اب تم لوگ جانو۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کر لیا کہ یار ہم تم کو دے دیں یا تم ہم کو دے دو، ہو جائے کسی کا۔ تو یہ بات جب لوگ جان گئے کہ حضرت کا اتنا انصاف ہے، تو ایک صاحب کلنگر لے کے آئے، تربوز سمجھ رہے نا؟ تربوز کلنگر تو سمجھتے ہی ہیں آپ لوگ۔ تو لے کر آئے اور کہا حضرت ہم وزن لائے ہوں، آپ ترازو پہ رکھ کے دیکھ لیے، ذرا بھی فرق نہیں، مجھے معلوم ہے آپ بہت انصاف کرتے ہیں، اس لیے ایک وزن کا کرا کے لائے ہوں، آپ ترازو پہ رکھ کے دیکھ لیجیے۔ حضرت نے فرمایا تھے دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جب آپ وزن کر کے برابر برابر لائے ہیں تو اس میں دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہاں چاقو لائیے اور میرا فیتا لائیے، فیتا مطلب میجر ٹیپ، اور منگایا خانقاہ سے وہیں سے، اور میجر ٹیپ سے نشان لگایا سینٹر کا، اور اس کو بڑے چاقو جیسا کاٹا بیچ سے، دوسرے کو بھی کیا اور ایسا کاٹا۔ کہا آپ تو ہم وزن لائے تھے، مٹھاس کا کیا پتا چلے گا کہ کون سا کتنا میٹھا ہے، کون سا کتنا پھیکا ہے، اس لیے آدھا اس گھر میں اس میں سے دوں گا، آدھا اس گھر میں سے اس میں سے دوں گا۔ تب وہ سکھ چین سے جیے تھے۔ کیسے جیے تھے؟ اور ہم سے ایک بیوی پہ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں تو ہمیں سکھ چین کہاں سے ملے گا، پیار کہاں سے ملے گا؟ چاہتے تو یہ ہے کہ ہم محبت کے ساتھ رہے، جوڑ کے ساتھ رہے، پیار کے ساتھ رہے، الفت کے ساتھ رہے، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی، یہ سب چیزیں لائیں گی۔ حق ادا کرنے کے بعد بھی معافی مانگنا پڑے گا، پتہ نہیں کوئی ظلم ہوتا ہو تو معاف کر دو۔ کہیں گے بیوی جھاڑ پہ چڑھے گی، اللہ کی قسم کر کے دیکھو، شریعت کا فیصلہ ہوگا، تم کو عزت ملے گی۔ الزام تراشیاں اچھی چیز نہیں ہے، تو ایسی تو ویسی، تو ویسا تو ویسا، میں ہی ایسا ہوں، میں کیا کروں کہ سب ٹھیک ہو جائے؟ سب ٹھیک ہونے پر میرا ٹھیک ہونا ضروری ہے، میں ٹھیک ہوگا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔